بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ جسمانی تربیت ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے لیے کھانے پینے کی کیا ہدایات ہیں، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سونے کے سلسلے میں آپ کن اصولوں کا خیال رکھیں گی۔ بچوں کو سونے سے پہلے دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی تینوں کل پڑھ کر خود بھی سوئیں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ جب بچہ ذرا بڑا ہو جائے تو پھر آپ انہیں سورۃ الملک بھی سکھا سکتی ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ محافظ کی شکل میں مقرر کر دیتے ہیں۔ بچے کو ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ بچے کو یہ ساری باتیں سمجھائیں اور اس کو پڑھائیں۔ بچے جب ذرا بڑے ہو جائیں تو سورہ ملک یاد کرائیں۔ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اسی طرح سونے کی دعا پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ بچے دائیں کروٹ سوئیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کے سوتے تھے، اور یہی زیادہ صحت مندانہ طریقہ ہے۔ بچے الٹا نہ لیٹیں، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک عادت خاص طور پر ڈالیں کہ اگر بچے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں تو ساری رات عبادت میں گزرتی ہے۔ یہ بچوں کو بتائیے اور ان کو اس کا عادی بنائیں۔ بچے جب صبح اٹھیں تو انہیں دعا سکھائیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے علاوہ جسمانی تربیت میں صحت کا خیال ضرور رکھنا سکھائیں۔ بچے اگر بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے، لیکن پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ طب نبوی کے مطابق عمل کریں۔ کلونجی میں اللہ تعالیٰ نے موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ صحت کے بارے میں والدین خود بھی معلومات حاصل کریں۔ غذا، دوا اور شفا کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ بچے کو پھل دھو کر کھانے کی عادت ڈالیں۔ کھانا نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈا، اور طہارت کے مسائل انہیں اچھی طرح سمجھائیں۔ بچے کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ گھر کا ماحول خوشگوار ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا میاں بیوی کے جھگڑوں میں بچے دہشت زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ زیادہ جھگڑوں کے ساتھ ان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے والدین کو اپنے بچوں کی خاطر اپنے جھگڑے محدود کر لینے چاہیے، ورنہ نتائج بہت خراب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مائیں اپنا غصہ بچوں پہ نکال دیتی ہیں۔ خامی سے لڑائی ہوئی، بچوں کی پھینٹی لگا دی۔ اب یہ چیزیں بچوں کی جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور ان کی ذہنی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ والدین کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچے آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں، ان کی خوب حفاظت کریں۔ انہیں بیماریوں سے، بجلی وغیرہ کے تنصیبات سے اور دوسری نقصان دہ چیزوں سے بچائیے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى